الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ حضران محترم، عزیز نوجوانوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید فی سورۃ الحج: اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، کما قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ: ان اللہ اصطفى آدم ونوح وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ صدق اللہ مولانا۔ ہم نے رسالت کا موضوع شروع کیا ہے کہ انسانوں تک اللہ کی ہدایت پہنچانے کی ذمہ داری اللہ نے انسانوں ہی میں رکھی ہے۔ میں گزشتہ جمعہ کی تقریر کا تھوڑا سا اعادہ کروں گا، پوائنٹس کی شکل میں، نکات کی شکل میں۔ تھوڑا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزاریے اور ان کو بتائیے، اور یہ ساری قرآن کی روشنی میں ہے۔ اگر آپ آیت نمبر 25 سے لے کر 40 تک پڑھ لیں گے سورہ بقرہ، تو ایک ترتیب آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ اذا اراد اللہ شیئا، جب اللہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے کن فیکون، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ ایک ڈاکومنٹری نکالی ہے اپنے گوگل سے، اباؤٹ دا یونیورس، اباؤٹ دا گیلیکسیز۔ بچوں کو سمجھائیے، وہ پوری گیلیکسیز کے سامنے ہمارے سولار سسٹم کی اور زمین کی کیا اہمیت ہے، کیا حیثیت ہے۔ اور یہ جو چیز کائنات بنائی ہے اللہ نے، وہ ہمارا اللہ ہے۔ اتنا طاقت کہ اس نے کن کہا، یہ کائنات بن گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، سمجھانے کے لیے فی ستۃ ایام کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے لیے کیا اللہ نے پہلے ارادہ کیا، اس کے بعد میں خلق کیا، کریٹ کیا۔ اللہ نے اس کے لیے بدی کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جو چیز تھی نہیں، اللہ اسے دنیا میں ایگزسٹ کر کے لایا ہے، وجود دے کے لایا ہے، کچھ نہیں تھا کہیں۔ ہمارے سامنے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ہم ان کو ایک سے دوسرے کو جوڑ کر ملا کر کھانے کی دنیا بھر کی چیزیں ہم بنا لیتے ہیں، لیکن ہم جو چیزیں میسر ہیں ان سے بناتے ہیں۔ آپ کو جتنی چیزیں یہاں نظر آ رہی ہیں، خود آپ کے اپنے جسم کے کپڑے، ایسا نہیں ہوا کہ میں نے کھڑے رہ کر کہا الحمدللہ اللہ اکبر اور وہ خود بخود جسم پہ میرے لباس آ گیا، ایسا نہیں ہوا۔ کسی نے کھیت میں کام کیا، کپاس بنی، اس سے دھاگا بنا، اس سے کپڑا بنا، دکان پہ آیا بکنے کے لیے، آپ کو خریدنا پڑا، کتنے میٹر درزی کے پاس دینا پڑا، تب آپ کا سائز لے کر یہ کپڑے بنا۔ یہ چٹکی بجاتے ہی کام نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے کھانے پینے کا بھی یہ سسٹم ہے۔ اللہ کون ہے؟ البدیع، بے دال یہ عین، بدیع، عدم سے وجود میں لا کر ہر چیز کو اس نے کن فرمایا، کائنات بن گئی۔ اللہ خالق۔ اب اس نے تخلیق کی، کس مخلوق کو کیسا ہونا چاہیے، کیا جسامت، کیا صلاحیتیں، کیا اس کی کیپیبلٹیز، اس کی عمر، ایک ایک چیز تفصیل سے اللہ نے لکھی۔ بڑی کتاب ہے، لوح محفوظ، ہر چیز کا ریکارڈ اس نے کائنات کے بنانے کے 50,000 سال پہلے کے حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ تو اللہ نے یہ کام کیا کیا؟ ڈیزائننگ کر دی، انسان کیسا ہوگا۔ اور انسانوں میں بھی کوئی ایک شکل کا نہیں ہوگا، روبوٹ نہیں ہے، پورے فیکٹری میں ڈھل کے نہیں آ رہے۔ سب سے بڑی اللہ کی کارکردگی پر آپ اور میں ذرا تھوڑی دیر کے لیے سنجیدگی اس کے غور کریں تو احساس ہوگا، یہ جو انگلی کی پور نظر آ رہی ہے، اس وقت زمین پر 700 کروڑ انسان زندہ ہیں، اور ایک پور دوسرے پور سے نہیں ملتی۔ اس کی جو لکیر ہے، کتنی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں آپ؟ یہاں پہ انجینئرز بیٹھے ہوں گے، آرکیٹیکٹس ہوں گے، اتنے سے 1 انچ میں آپ کتنی ڈیزائننگ کر کے آپ اس کی شکلیں بنا سکتے ہیں؟ 700 کروڑ بنا سکتے ہیں۔ پھر کس کے ذمہ کیا کام ہے؟ اللہ نے یہ پروگرامنگ بھی ڈال دی۔
چڑیا کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، کہاں پر؟ فلیٹ میں، ویلا میں، کہاں ہوتا ہے چڑیا کا بچہ؟ گھونسلے میں ہوتا ہے۔ سکھانا کون سی؟ اس کو کون سکھاتا ہے اڑنا؟ چند دن کا ہو گیا پیدا ہو گیا، کیا چڑیا اس کو ٹریننگ دیتی ہے؟ چڑا اس کو ٹریننگ دیتا ہے؟ یہ پروگرامنگ ہے جو اللہ نے ان کے اندر ڈال دی ہے۔ بچہ پیدا ہوا، انسانی بچہ رو رہا ہے، ماں نے گلے سے لگا لیا، سینے سے لگا لیا، دودھ آ گیا، دودھ پی رہا ہوا، ابا لے کے ٹہلتے رہو رات بھر، رونا کم ہوتا کیا؟ دیکھو بچے کو کس نے سکھایا دودھ پینا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ نے پروگرامنگ کر دی، ہر مخلوق کے اندر کر دی، جو جہاں ہے وہ ہے۔ اب اس کے بعد میں جب اللہ کائنات بن گئی، اللہ نے فرشتوں کو بنایا، پھر جنوں کو بنایا، پھر انسانوں کو بنایا، یہ ترتیب ہے۔ اور انسانوں کو کیسے بنایا؟ خلق الانسان من صلصال کالفخار، سڑی گلی بدبودار من حمأ مسنون، سوکھے ٹھیکرے کے جیسے۔ ہماری حیثیت اللہ بار بار قرآن بتا، یہ ہماری نہیں ہے، ہمارے جد کی ہے، آدم علیہ السلام کی، میری آپ کی نہیں ہے۔ وہ کوالٹیز آپ میں مجھ میں ہیں، لیکن آدم علیہ السلام اور ان کے جوڑے حضرت حوا کے بعد جو انسان پیدا ہوا، اس کے لیے اللہ فرما رہا ہے من ماء مہین، ہلکا پانی، اچھلتا ہوا پانی، گندا پانی، ایسا پانی جو تمہارے جسم سے نکل جائے تو تم پاک نہیں رہتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، روزہ نہیں، کوئی سی عبادت کے قابل نہیں، تمہاری حیثیت یہ ہے۔ لیکن انسان کا حال کیا ہے؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، ذرا تھوڑا جوش میں آیا، وہ تھوڑی عمر ہو گئی 28-20 سال، اب وہ تو کسی کے خوابوں میں، ماں باپ کے خوابوں میں نہیں آ رہے تو اللہ تو دکھتا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے امتحاناً حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، بتا دیا، جیسی وہ ڈکلیئر کیا، سورہ بقرہ کی آیتوں کا درمیان میں حوالہ دے رہا ہوں میں، کیا ڈکلیئر کیا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں بتا، حالانکہ اس سے پہلے اللہ نے پوری مخلوقات کو جمع کر کے ایک آفر پیش کیا، کون ہے جو اس ذمہ داری قبول کرے؟ وہ حمل الانسان، آدم علیہ السلام نے قبول کر۔ اب جب اللہ نے اعلان کیا تو ایک شکوک شبہات پیدا ہوئے، جو تھوڑا سا علم تھا، لا علم لنا الا ما علمتنا، فرشتوں کا جواب کیا تھا؟ ہمارا تو اتنا علم ہے جتنا تو نے دیا ہے، اور تو ہم کہیں سے لائے نہیں، یونیورسٹیاں تھیں نہیں، صرف اللہ ہی اللہ پوری کائنات کے اندر۔ انسان کو شیطان ورغلاتا کیسے ہے؟ اللہ نے یہ بتانے کے لیے آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، لیکن ساتھ میں وہی سورہ بقرہ کیا ہے؟ یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما ولا تقربا ہذہ الشجرہ، بس اس جھاڑ کے پاس نہیں جانا، یہ پھل چھوڑ، ایک درخت کو چھوڑ دو، جنت میں جو کچھ ہے وہ کھاؤ۔ آج آپ یہ انسانی فطرت کو آپ اور ہم بچوں کو جن چیزوں سے منع کرتے ہیں وہی کھاتے ہیں، چپس مت کھاؤ، چپس کھائیں گے، چاکلیٹ مت کھاؤ، چاکلیٹ کھائیں گے۔ ہمارے بچے ہیں، ہم نے پیدا کیا ہے، ہمارے ہاتھوں میں پھلے بڑے، ہم ہی ان کے اس وقت رزق دینے والے ہیں، ان کا کپڑا، ان کا رہنے کا بندوبست ہم کرنے والے ہیں، لیکن نہیں، اس کی جو سمجھ میں آ رہا وہی کرے، تو نہ ہو جا کے میں کھانا نہیں کھاتا، بیٹھ جاتا ہوں کونے میں، بیٹھ جاتا ہوں۔ اب امی آ کے سفارش کرتے، اب ہم انسانی مزاج اسی وقت سے ہے۔ شیطان نے جنت میں جا کر آدم علیہ السلام کو ورغلا دیا ہے کہ اس پھل کو کھانے سے تم انسان فرشتے بن جاؤ گے یا جنت میں رہو۔ اللہ نے انسان کو بتا دیا، دیکھو شیطان صرف وسوسے ڈال کر تمہارے دلوں کے تاروں کو چھیڑ کر تم سے وہ کام کرا لیتا ہے جس کو تم نیک سمجھتے ہو، حقیقت میں وہ اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام کو کسی سزا کے طور پر اللہ نے زمین پہ نہیں بھیجا ہے، یہ بالکل غلط کانسیپٹ ہے۔ اللہ نے چن لیا تھا، اس کے اعلان کا کیا مطلب ہوا؟ اگر سزا کے لیے اتارا تو اللہ یہ فرشتوں سے کیوں کر رہا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، میں زمین میں اپنا نمائندہ مقرر کرنے جا رہا ہوں۔ کیوں؟ نمائندے کو سزا ملتی ہے؟ تم کو بتا دیا گیا وسوسے کیسے ہوتے ہیں، اور وہ دلوں میں ڈالتا ہے، زبردستی شیطان کو پکڑ کے کام نہیں کراتا۔ آ گیا زمین پہ، آ گئے، اولاد ہوئی، اولاد۔ شیطان کا پہلا حملہ، اور آج اس گندگی کو محسوس کیجئے آپ،
میں محسوس کروں، انسان امت مسلمہ محسوس کرے. جنت میں ہمارے جد کو حضرت آدم حضرت حوا کو بغیر کپڑوں کی کر دیا، برہنہ کر دیا. جیسے ہی انہوں نے پھل چکھا ان کو محسوس ہوا کہ ابھی تک کچھ رحمت تھی، کچھ اللہ کی عنایت تھی، ہمارے جسم چھپے ہوئے تھے نہیں معلوم. اللہ کے 2 مرد انسانوں کے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں وہاں پر، ایک مرد ایک عورت کے علاوہ کچھ نہیں تھا. دونوں کا احساس ہوا کہ ہم یہ کیا ہو گیا، ہم نے پھل چکھنے کے ساتھ دونوں کے سطر کھل گئے. تو دونوں نے کیا کیا، جنت کے بڑے بڑے پتے لے کر انہوں نے اپنے آپ کو ڈھانک لیا. سوال یہ ہے، میاں بیوی ہے نا، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ، اے آدم تمہاری بیوی جنت میں رہو. میاں بیوی ہیں، شرمانا کس سے ہے؟ بات شرمانے کی نہیں ہے، بات حیا کی ہے. لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ. ہر دین کا ایک مزاج ہوتا ہے، اور میں جو دین لے کر آیا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث ہے، اور میں جو دین لے کر آیا ہوں، جو نظام زندگی لے کر اس میں حیا بہت امپورٹنٹ. اور جس کے اندر حیا نہیں وہ جو چاہے کرے، ہمارے دین کا نہیں، ہمارے کام کا نہیں. تو ایک احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی، آسمانوں پر توبہ کر لی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ. آدم علیہ السلام کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ کیوں اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. یہ چیزیں ذہن میں رہنی چاہیے. آدم علیہ السلام کو جب ذمہ داری دی گئی، انہوں نے ذمہ داری قبول کی. اس وقت ان کے پاس علم نہیں تھا، اندھیرا تھا، نالج نہیں تھی کچھ. غلطی ہو گئی. انسانی مزاج کیا ہے؟ غلطی کر کے پلٹ جائے. توبہ کے معنی پلٹنے کے. شیطانی مزاج کیا ہے؟ اکڑ جائے. غلطی کرے اکڑا، میں نہیں کرا. تو آدم علیہ السلام نے اللہ سے توبہ کی کلمات سیکھے. اب یہ سب آپ کو مختلف مقامات پہ ملیں گے، ایک جگہ نہیں ملے گا. یہ اور توبہ کے کلمات کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ہم دونوں نے غلطی کی ہے مالک، ہمیں مان. یعنی آسمانوں پر توبہ ہو گئی. اب وہ قصے کہانیاں جو آپ اگر اس کو حق سمجھ لیں قرآن سے ہٹ کر، وہ آپ کی مرضی ہے. ورنہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نہیں. سو یہ سورہ بقرہ میں ہی ہے، وہ 40 آیتوں کے اندر. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ. پھر زمین پر بھیجنے سے عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اس کائنات انسان جہاں تک بھی پہنچے گا، یہاں سے لے کر پہلے آسمان تک، جو کچھ ہے وہ جس چیز کو استعمال کرے گا اس کی نالج اللہ نے اس کو دی ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. چیزوں کا علم دیا، سارا علم نہیں دیا. جو چیزیں استعمال میں آنے والی ان کا علم دیا. آگے پہلا شیطانی حملہ انسان کی جنسی زندگی پر، سیکسول لائف پر ننگا کر دیا. اور آج دنیا ننگی. اولاد ہو گئی، زمین پر آئے. اب ادھر انسانی اولاد پھیل رہی ہے، ادھر شیطان وہ انہیں بھی فیملی پلاننگ نہیں کرتا، انہیں اس کی اولاد بھی پھیل رہی ہے. ایک اسٹیج آ گیا، 2 بیٹے جوان ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے دونوں بیٹوں سے قربانی طلب کی، اس سے کہ باپ دین سکھا رہا ہے. آدم علیہ السلام بچوں کو دین سکھا رہے ہیں اپنے. اب کتنی اولاد ہوئی، کتنی پھیلی، واللہ عالم. جن کے پاس کام نہیں رہتا وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس ٹیڑھ کو اور بات. کتنے ہوں گے لڑکے، کتنے ہوں گے لڑکیاں، کتنے ہوں گے، کیسا نکاح پڑھائے ہوں گے، اس وقت سانچ چک مہندی اور رسمیں ہوئی ہوں گی نہیں ہوں گی. ہمارا دماغ ادھر جاتا ہے. سیدھی ٹو دی پوائنٹ. ہم میں نے کہا کتنے جتنے بھی تھے، ہم کو کیا لینا دینا ہے. اولاد ہوئی، بچے بڑے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، میرے لیے قربانی پیش کرو. اب دیکھیے ایک ہی باپ کی اولاد ہیں ہم، ہمارے گھر میں بھی بچے ہیں، سب کا مزاج یکساں نہیں. اللہ نے یہی تو اللہ کی ورائٹی ہے. باپ کو ایک چیز پسند ہے، بیٹے کو نہیں. بھائی کو ایک چیز پسند ہے، بھائی کو نہیں. 100% مزاج کسی کا کسی سے نہیں ملتا. نبی کا بھی نہیں ملتا. نبی بھی بیویوں سے خفا ہوتے تھے، ناراض ہوتے تھے، بیویاں خفا ہوتی. ضمناً بات سمجھانے کے لیے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم جو مجھ سے ناراض ہو جاتے ہو مجھے معلوم ہو جاتا ہے. کیسے؟ مطلب یہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم خفا ہوتے ہیں، یا حضرت عائشہ رسول اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوتی ہیں. کیسے؟
جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم، اور جب تم میرے ساتھ بہت خوش رہتی ہو تو کہتی ہے کہ اللہ کے رسول آپ کے رب کی قسم۔ دیکھ رہے فرق؟ تو یہ مزاج ہے، مزاج مختلف ہے۔ اللہ نے جب قربانی طلب کی دو بھائیوں میں سے ایک بھائی بڑا محنت سے جس طرح سے کیا سوچا اس نے، جو آج کل ہم کم کرتے ہیں سوچنے، دین کے معاملے میں ہماری سوچ کام ہی نہیں کرتی، اپنا اپنا مولوی اپنا اپنا بابا اس کے پیچھے چلے جا رہے ہیں۔ کس نے کہا؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بابا پہ وحی آتی ہے؟ صدیق اکبر پہ نہیں آتی وحی، عمر فاروق پہ نہیں آتی، عثمان غنی پہ نہیں آتی، حضرت علی پہ نہیں آتی، عشر مبشرہ پہ نہیں آتی، تو پھر آج کے بابا پہ آئے گی، اس کے پیچھے چلے۔ ارے بابا کے علاوہ بھی دنیا بہت ہے بھائی۔ دیکھو احسانیت اسلامک لٹریچر میں، تفاسیر میں، احادیث میں احسانیت کہاں ہے؟ کہاں ہمارے مفسرین متفق ہیں؟ اس رائے کو اختیار کرو۔ ایک نے بڑے خوش و خود کے ساتھ بڑی جستگو کے ساتھ ایک چیز لے کے آ کے میدان میں رکھ دی، دوسرا ذرا لاپرواہ تھا، ارے یہ کیا ہے، ہمارے اپنے کام بہت ہے۔ حالانکہ اس زمانے میں واٹس ایپ نہیں تھا، ٹویٹر نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ لوگ بھی ارے میرے کو اپنی ذمہ داریاں بہت ہے، یہ کیا اللہ میاں چھوڑ دیا۔ انہیں با دل ناخواستہ بغیر دل کی رضامندی خواہش کے جو چیز صاف کر کے لا کے رکھ دی۔ قربانی قبول ہونے کا طریقہ تھا کہ آسمانی بجلی آتی، جس چیز کو اللہ پسند کرتا وہ چیز کو چاٹ لیتی، ختم کر۔ اب شیطان کا دوسرا وسوسہ، شیطان نے دوسرا وسوسہ کیا ڈالا ایک بھائی کو، تمہارا وہ بھائی اتنا متقی پرہیزگار کیسا بن گیا بھائی کہ اللہ اس کی قربانی قبول کرا تمہاری نہیں کرا؟ یہ سب وسوسے ہیں۔ آدم علیہ السلام نہیں سکھا یہ تعلیم کہ کوئی چیز اگر تمہارے پاس نہیں ہے دوسرے کے پاس ہے تو دوسرے کو قتل کر دو۔ آج ہمارے ملکوں میں ہو رہا ہے، آپ جائیے اپنے ملکوں میں پلاٹس خریدیے، مکانات بنا کے آ جائیے یہاں پہ، پھر دیکھیے نقشہ کیا ہوتا۔ اس کے لیے خون خرابے ہو رہے ہیں، زمین اچھے خاصے گروہ بن چکے ہیں۔ تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے والے کو یہ بھی نہیں معلوم کہ میں اپنے بھائی کو چھپاؤں گا، دفن کیسے کروں اس کے جسم کو۔ ابا جائیں گے، گھر جاؤں گا، پوچھیں گے ابا کہاں ہے، کیا جواب دوں گا؟ اللہ نے آسمان سے کوا اتارا، اس نے آ کر چونچ سے زمین کھودی، ایک لکڑی ڈالی، پنجوں سے زمین برابر کی۔ اب اس کو سمجھ میں آیا، آدم کے بیٹے کو، حضرت آدم کے بیٹے کو اب سمجھ میں کیا، قاتل کو ارے کسی چیز کو چھپانا ہو تو زمین میں گڑا کر کے چھپا دینا۔ یہ سب سورہ مائدہ کی آیات کی تفسیر ہے، ترجمہ۔ تو انسان کا دوسرا حملہ کیا تھا؟ انسانی زندگی میں ایک دوسرے کو خلاف کر دینا، حسد کی آگ بھڑکا دینا۔ اب اس کے بعد میں پھر انسانی برائیاں آتی گئی دنیا کے، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں ہے، یہ چیز بہت اچھی ہے، میری قیمت میری دسترس کے باہر ہے، میرے I cannot afford it، تو اب اس کو خریدنے کے لیے میں کیا کروں؟ بھائی ہک اینڈ کروک کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ ہوتے ہوتے اب عقیدوں کی جب بات آئی جس انسانی دور میں، وہاں پر کچھ لوگ نیک تھے، ان کا انتقال ہوا، شیطان نے ان کی مورتیاں تصویریں بانٹ دی، لوگوں نے ان کو بڑا مقدس سمجھ کر اپنے گھروں میں رکھ لیا۔ فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن، تھرڈ جنریشن، 10 جنریشن جب گزر گئی تو وہ ایک کے بعد ایک بچے جو دیکھتے آ رہے ہیں، ابا یہ کرتے ہیں، ابا آتے ہیں ادب سے کھڑے رہ جاتے ہیں، اس مورتی میں یا تصویر میں سمتھنگ از دیر، کچھ ہے یہاں۔ اس کی بعد والی نسل کچھ نہیں بہت کچھ ہے۔ آخری نوبت یہ پہنچی کہ سب کچھ یہیں پر ہے، اللہ سے مانگنے کی اللہ کہاں ہے؟ آسمان، پہلے آسمان کی خبر نہیں ہے تو اللہ کی فکر کا، 7 آسمانوں کے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ تو یہ جب ہمارا کام زمین میں خرید سے چل رہا ہے تو ہم کو اتنی دور جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ انہوں نے زمینی خدا بنا لی۔ اللہ نے ایک پیغمبر بھیجا، 2 4 بھیجے، نہیں مانے۔ نوح علیہ السلام، یہ ہے آدم علیہ السلام کے بعد قرآن مجید یہ ذکر کرتا ہے، شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک۔ آدم کے بعد نوحا، پہلا نام ہم نے جو شریعت دی ہے وہ نوحا،
وَأَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِیسیٰ۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھی ان کے بچوں کا ذکر نہیں ہوا، حضرت سیدنا اسماعیل کا، سیدنا اسحاق کا، یعقوب کا نہیں ہوا۔ اچانک جن جن کو شریعت دی اللہ نے مختصراً ان کے نام دیے۔ حدیث میں پتہ چلا 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ نام جمع کریں گے تو 25 پیغمبروں کے نام ملیں گے، ان کی کچھ ہسٹری بھی مل جائے گی سوائے ایک پیغمبر۔ حضرت ذوالکفل علیہ السلام کس علاقے میں آئے، کس زمانے میں آئے، کیا تعلیمات لے کر آئے؟ تعلیمات سب کی ایک تھی۔ اب یہاں سے اٹھائیے آپ سورہ اعراف اور سورہ ہود وغیرہ، یہ تمام مکی سوروں کے اندر اللہ نے 8-8 10 خمر ان کے پیغمبروں کا ذکر کیا ہے۔ ان تمام پیغمبروں نے تعلیم کیا دی ہے؟ اصل اللہ انسان سے، آپ سے، مجھ سے چاہتا کیا ہے؟ ہر قوم، نبی نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ تم نفس کی پیروی کر رہے ہو، خواہشات کی پیروی کر رہے ہو، باپ دادا کے رسموں کی پیروی کر رہے ہو، کسی کو مقدس بنا دیا نہیں، اللہ کی بندگی کرو۔ ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ تم دوسرے کو سپر پاور سمجھ کر، سپر پاور ہے ہر ملک کا چلانے والا، اس کا سپر پاور ہے، لیکن صرف وہ ملک کی حد تک ہے، ملک کے باہر دوسری۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہندوستان کا پریسیڈنٹ امریکہ کے اندر اپنا حکم چلا سکے؟ امریکہ کا پریسیڈنٹ کوئی آرڈر دیے تو انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، دنیا میں کہ نافذ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک ساورنٹی ہے ایک ملک کی، ایک پرٹیکولر ایریا کی ہے۔ ہم جس اللہ کو الہ کہیں وہ پوری کائنات کا مالک ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر۔ یہ چھوٹے چھوٹے سپر پاورز ہیں، ان کو کیا مارا؟ یہ ان کی اہمیت کیا ہے، حیثیت کیا؟ آج ہے کل نہیں۔ جہاں ڈیموکریسی 5 سال میں غائب، جہاں مستقل چلتے رہتے، کتنا ابا کے بعد بیٹا، بیٹا بیٹے کے بعد بیٹا، تاریخ انسانی دیکھ رہے ہیں، کسی کو مستقل دوام نہیں ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک شروع ہوا، اللہ نے پوری قوم کو غرق کر دیا۔ چونکہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلی مرتبہ کشتی، بوٹ بنانے کا فن سکھایا تھا۔ اب جب نوح علیہ السلام آ کر ایک علاقے میں ٹھہر گئے، ان کے پاس کشتی کو اللہ تعالیٰ نے جودی پہاڑ پر روک لیا، اور پورا زمین اس وقت پانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جب پانی اتر گیا تب نوح علیہ السلام زمین، ان کے ساتھ بچے ہوئے ایمان والے زمین پر اتر آئے۔ اب چونکہ ان کو معلوم ہو گیا، تھوڑا کچھ عرصہ گزرا، 100 سال، 200، 10,000 سال، آبادی بہت بڑھ گئی۔ تو ہونا کیا چاہیے؟ جب آبادی بڑھے تو کرنا کیا چاہیے؟ دوسری بستیاں بساؤ۔ آج ہمارے شہروں میں جو کنجیشن ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ سانس لینا مشکل ہے ہمارے شہروں کے اندر اگر ہم چلے جائیں۔ نہ صرف عمارتیں زیادہ ہو گئی ہیں، انسان زیادہ ہو گئے ہیں، گاڑیاں زیادہ ہو گئی ہیں، سانس لینا مشکل ہو گیا ہے۔ رسول اعظم کی حدیثیں ہیں، ایک جگہ کسی علاقے میں اتنی آبادی، اتنے لاکھ ہو جائے، آبادی دوسری جگہ بساؤ۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ایک ہی جگہ پر وہ ساری انڈسٹری دیں گے، اس کے لیے کام کرنے کے لیے لوگ اتنی تعداد میں آ گئے، وہاں پولوشن ہوگا، کنجیشن ہوگا۔ دین ہم کو یہ سکھاتا ہے۔ تو تیسرا حملہ شیطان نے انسانی عقیدے پر کیا، اور انسان کو ایک اللہ کی بندگی سے نکال کر انسانوں کی بندگی میں لایا۔ پہلے سمجھ میں نہیں آیا، فرشتوں کو کہہ دیا بھائی فرشتے ہیں، ہر نبی نے کہا کہ فرشتے ہیں۔ رسول اللہ نے بھی کہا، رسول اللہ نے تفسیر سے قرآن میں ہوتا ہے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، 2 فرشتے ہیں جن سے جو تمہارا کچا چٹھا دن رات کریں، چاہے اندھیرا ہو اجالا ہو، رات ہو دن ہو، اکیلے ہوں پوری پبلک کے ساتھ ہو، تم جو کچھ جب کہہ رہے ہو کر رہے ہو، دے آر ریکارڈنگ۔ کتنا ڈرتے ہیں ہم کسی تکلیف میں مبتلا ہوں تو حضرت کے پاس، بابا صاحب کے پاس، پیر شاہ کے پاس جاتے ہیں۔ بیماری اللہ کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شفا بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ اور 2 فرشتے ہمارے فجر میں آتے ہیں، عصر میں جاتے ہیں، عصر میں آتے ہیں الگ 2 فرشتے، فجر میں جاتے ہیں۔
تو جو اللہ کے پاس جا رہا ہے ڈائریکٹلی میری اور آپ کی رپورٹ لے کر، اس کے ذریعے اللہ کو میسیج کیوں نہ دیں؟ اے اللہ بیماری میں ہے، جیسا ایوب علیہ السلام، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف نے چھو لیا. قسم کی بیماری انہیں ہو گئی تھی کہ جسم میں پھوڑے، ان پھوڑوں میں کیڑے آ گئے تھے، بدبو کی وجہ سے لوگوں نے بستی کے باہر ڈال دیا تھا. کس سے دعا کریں؟ اللہم انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، مجھے تکلیف نے چھو لیا ہے. شکوہ نہیں ہے کیا حال ہے، میں آپ کا پیغمبر ہوں اور آپ میرے کو بیمار کر دیے. نہیں تو مانگا کس سے؟ نبیوں نے کس سے مانگا؟ رسول صاحب نے کیا فرمایا؟ تمہارے جوتی کے تسمے ٹوٹ جائیں، لینے کے لیے نکلو تو گھر سے دعا کر کے نکلو، اللہ مجھے تسمے دلا دے. ہو سکتا ہے رات کے 12 بجے ہوں، دکانیں بند ہو رہی ہوں، لیکن ایک دکان والا اپنا حساب کتاب کرنے کے لیے کھلا رکھا ہے، آپ جائیں گے وہ چیز مل جائے. اللہ سے مانگنا، یہ اللہ کا مانگنے کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ میاں جبریل کو بھیجیں گے جاؤ اس کے شوز کے لیسز دے کر آؤ بول کے. نہیں، انسان نے عقیدہ خراب کر دیا، نوح علیہ السلام، اللہ نے پوری قوم کو تباہ کیا، پھر انسان آئے، پھر دنیا میں. اب اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیچ میں کسی پیغمبر کا ذکر نہیں. اب اس کا مطلب یہ کہ 1 لاکھ پیغمبر کہاں ہیں؟ پوری زمین پر آئے ہیں، چپے چپے. لِكُلِّ قَوْمٍ حال، اور ہر نبی کی ایک ہی تعلیم، اللہ کی بندگی کرو اور میں تمہاری پیروی کروں. اور یہی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کیا پیارے انداز میں سورہ آل عمران میں فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي. تم اپنے کائنات کے پیدا کرنے والے، اپنے پیدا کرنے والے سے اگر محبت کرتے ہو، کرنا چاہتے ہو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو. یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تم سے محبت کرے. کبھی آیا خیال؟ یہ ابتدائی آیتیں ہیں، ابتدائی سوروں کی آیتیں ہیں، بقرہ، آل عمران، اور یہ پڑھنے والوں پر خالی ناظرہ کر کے پھونک لینے والوں پر نہیں. قرآن وہ کلام نہیں ہے، کوئی منتر نہیں ہے، اشلوک نہیں ہے پڑھ کے اس کو پڑھ دیا اور پھونک دیا، چیزوں میں تبدیلی آ گئی. نہیں، یہ پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی کتاب ہے، اور اس کا زندہ نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن تھیوری ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم کی لائف، آپ کی حیات مبارکہ پریکٹیکل. اب یہ مختلف پیغمبر ہوتے ہوتے آخر میں پھر اللہ نے دوبارہ ایک بڑے پیغمبر کو چنا. نوح علیہ السلام کے بعد یہ تاریخ خاموش ہے، قرآن خاموش ہے. اب حدیث میں سرسری ذکر ہے، ٹھیک ہے. چلیے 1 لاکھ پیغمبروں کے نام معلوم ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام سب سے بڑے، رسول اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول اللہ علیہ وسلم سے تھوڑا پہلے سب سے بڑے پیغمبر، نئی شریعت لانے والے حضرت موسیٰ علیہ السلام کتاب کے ساتھ، تورات اور نئی شریعت. شریعت کا مطلب ہے کہ کچھ ایسی تعلیمات جو اللہ نے اس نبی کو دی بعد میں بدل دی. یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام. عبادت ایسے طریقے سے ہوگی، اللہ کی یاد اس طریقے سے کی جائے گی. ہر قوم نے نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، زکوٰۃ کیا. کبھی بنی اسرائیل کی تاریخ میں یہاں قرآن پڑھنے والے موجود ہیں، تفسیریں پڑھنے والے. یہودیوں اور عیسائیوں نے کبھی کعبۃ اللہ کو آ کر حج کیا ہے؟ کوئی تاریخ ہے؟ 1400 سال سے تاریخ آ رہی، کبھی وہ اس طرف آئے ہیں؟ ہندوستان سے لوگ آ کر یہاں پہ ہندوستان سے حج کرے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. وہاں پر آپ کو مقدس تیرتھ گاہیں ملے گی، وہاں پہ بنارس کے اندر ملے گی، آپ کو سنگم کے پاس ملے گی، مختلف مقامات پر. اس زمانے کا مینس آف ٹرانسپورٹیشن اتنا سکڑا ہوا تھا کہ آدمی زمین کا سفر ہے کتنا کرے گا، سمندر میں ہے تو ہفتوں لگ جائیں گے، واپس آنے کی کوئی توقع نہیں. اس لیے اپنے علاقوں میں انہوں نے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگر تحقیق کرے پتہ چلے ہر عبادت گاہ کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف تھا، تو اپنے علاقے میں وہ حج کر لیتے. آج وہ تیرتھ آئے ہیں، یاترائیں ہوتی ہیں نا، یہ ہے کیا اثر ان کے زمانے کے حج سے. ہر قوم کے اندر یہ ہوا ہے. انہوں نے نماز پڑھی، روزے رکھے، زکوٰۃ. کس قوم کے اندر روزے نہیں ہیں بھائی؟ فاسٹنگ کے نام پہ، اپواس کے نام پہ. زکوٰۃ، چیریٹی کس کے پاس نہیں ہے؟ نام الگ ہے، مختلف الگ ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ، روزے رکھنے کے تعداد، زکوٰۃ کی مقدار کیا ہونی چاہیے، حج کے طریقے مناسک کیا ہونے چاہیے،
رسول صاحب نے الگ دے کے بیٹھا، یہ ہے شریعت۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کے بعد جس پیغمبر کو چنا ابراہیم علیہ السلام، اور ہمارا اتنا بڑا تعلق ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے کی نسل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ بیٹے جوان ہو گئے، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا ہر قسم کا امتحان لے لیا، ہر قسم کا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اے ابراہیم میں تم کو انسانیت کا لیڈر مقرر کرنے جا رہا ہوں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِي، دیکھیے ابراہیم علیہ السلام، دیکھیے یہاں بشریت جو آتی ہے نا وہ یہاں پر آتی ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام نور کے ہوتے تو وہ کبھی نہیں پوچھتے کہ میرے بعد میرے بیٹے کو بھی نہ، لیکن وہ پوچھ کے آ رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، میری اولاد سے بھی یہ وعدہ ہے اللہ میں، ان کو بھی یہ لیڈرشپ ملے گی۔ لا ينال أحد الظالمین، جو ظالم ہوں گے، یعنی ظالم وہ ہے جو خدا کو چھوٹا کر کے کسی کو بڑا کر دے، خدا کو اس کے مقام سے ہٹا دے۔ بیٹا جوان ہو گیا، بیٹے کے گلے پر چھری رکھ کے چلا دی، اللہ نے بچا لیا، یہ آخری امتحان۔ اب باپ بیٹے دیواریں تعمیر کریں کعبۃ اللہ، وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، دونوں دعا کرتے جائیں ربنا تقبل منا۔ اصلی دعا کیا تھی؟ ربنا وَبَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، اے اللہ اس بستی میں ایسا نبی اٹھا جو تیری آیات پڑھ کر سنائے، علم و حکمت کی باتیں بتائے، پاکی عطا کرے۔ جواب میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ دعا کیا کی تھی اور کتنے عظیم پیغمبروں نے، ایک کا لقب کیا ہے؟ خلیل اللہ، اللہ کے دوست ابراہیم علیہ السلام۔ دوسرے پیغمبر بیٹے ذبیح اللہ، اللہ کے راستے میں سر کٹا دیا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے اللہ ابا جان جو اللہ نے حکم دیا ہے کیجئے، میری گردن حاضر ہے، آپ مجھے صابر پائیں۔ حالانکہ ابراہیم علیہ السلام بیٹھ کے بیٹے کو لیکچر نہیں دیتے، دن رات کلاسز نہیں لیتے تھے، سمجھاتے نہیں تھے، ماں کی تربیت ہوتی ہے، باپ کا احترام، ماں کی تربیت ہوتی ہے۔ دو پیغمبر دعا کریں اللہ اس بستی مکے میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کے وقت دعا کریں اللہ اس بستی میں ایک نبی اٹھا جو تیری آیات پڑھ کر سنائے۔ آپ کو تاریخ میں پتہ نہیں چلے گا کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی پیغمبر عرب میں آیا ہو یا جس نے کوئی یہ کہہ کر کوئی چیز پیش کی ہو کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کوئی نہیں ملے گا۔ دو عظیم پیغمبر دعا کریں بستی میں نبی پیدا کر، اللہ نے کیا کیا؟ دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو چن لیا اور فلسطین میں پیغمبروں کی لائن لگا دی۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر، اسحاق علیہ السلام پیغمبر، یعقوب علیہ السلام پیغمبر، یوسف علیہ السلام پیغمبر، 4 نسلیں مسلسل۔ اس کے بعد میں 20 پیغمبر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ یہ پورے عرب کے نہیں ہے، پورے باہر کے ہیں۔ اب جب دنیا کا خاتمے کا آخری وقت قریب آیا بھائی کہ میرے اور قیامت کے بیچ میں اتنا فاصلہ ہے، یہ 2 انگلیوں کے درمیان کتنی اسپیس ہو سکتی، کتنی جگہ ہو سکتی، یہ رسول صاحب کا خاتم النبیین آ گئے، اب ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ تو ایک سوال ہوا تھا، شیر کا بچہ شیر، انسان کا بچہ آدم علیہ السلام کون تھے؟ کس سے بنائے گئے؟ مٹی سے، قرآن ہے نا۔ ان کے بچے سب انہی کی نسل میں سے ہو نا، کس پانی سے پیدا ہوئے؟ من ماء مہین، ہلکا پانی اچھلتا ہوا، من ماء دافق، اچھلتا ہوا پانی، گندا پانی، ہر کوئی اسی سے پیدا ہوا۔ پھر ہمارے یہاں جو بحثیں چلتی ہیں، ان بحثوں کو اپنی جگہ رہنے دیں، آپ طالب علم بن کے رہیے میری طرح۔ آپ یہ دیکھیے رسول اللہ علیہ وسلم کیا کر کے گئے، رسول اللہ علیہ وسلم کی شکل سے کبھی بحث مت کی، عمل سے بات کی۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین خوبصورتی کے ساتھ پیدا کیا تھا۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس مال تھا نہیں تھا، 3 دن گھر میں فاقہ۔ شکل اور مال پر بحث مت کیجیے، عمل پر اور اعمال کے اوپر بحث کیجیے۔ نبی کیا کر کے گئے، مجھے کیا کرنے کا اللہ نے حکم دیا، اللہ کے نبی نے مجھے حکم دیا ہے۔ اب یہ نبوت انسان کے لیے کتنی ضروری تھی۔ اب اگر اللہ تعالیٰ قرآن میں مشرکوں نے، بہت سارے لوگوں نے سوالات کیے، انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ ایک چھوٹا سا اعلان کر رہا ہوں
آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے کچھ نوجوانوں نے ینگسٹرز کے لیے پہلے تو چھوٹے بچوں کے لیے ایک پروگرام ہوا، ان کے لیے ایک پیمفلیٹ بکلیٹ بھی بنی تھی، ہم نے یہاں پر ایک پروگرام بھی کیا تھا، ان چھوٹے بچوں کے والدین کو وہ بکلیٹ وغیرہ دی تھی۔ نوجوانوں کے لیے جو یعنی مڈل اسکول اور ہائی اسکول کے، ان کے لیے ایک بیت الحکمہ کے نام سے شاہد علی خان اور ان کی ایک ٹیم نے ایک پروگرام شروع کیا ہے۔ الحمدللہ 2 سینٹر ہو گئے، ایک حمریہ میں ہے اور دوسرا الخیر کے اندر ہے۔ ان لوگوں نے ان نوجوان بچوں کے لیے ایک بکلیٹ تیار کیا ہے کہ جو چیز صرف زبانی لیکچرز کے ذریعے ہو وہ زیادہ یاد نہیں رہتی، اس لیے تو قرآن ہمارے گھروں میں ہے نا کہ بار بار پڑھو، قرآن کے معنی ہی بار بار پڑھنے یاد دہانی کرتے ہیں۔ تو وہ ایک بکلیٹ انہوں نے بنا ہے، اگلے جمعے وہ یہاں دینا چاہ رہے ہیں ان نوجوان بچوں کو جنہوں نے کورس اٹینڈ کیا ہے اور جو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ تو فی الحال 2 سینٹرز بنے ہیں، ایک حمریہ میں ہے اور ایک الخیر میں ہے، مسجد سالمی کے قریب ہے کہیں۔ تو اپنے بچوں کے ساتھ جن دوست جہاں پر ہیں ان کو بتائیے کہ یہاں پر اپنے بچوں کو جو ان سارے عمان میں انگلش میڈیم میں ہے، چاہے وہ پاکستانی اسکول ہو انڈین اسکول ہو، دین نام کی شاید ہی کوئی چیز صحیح طور پہ سکھائی جاتی ہے۔ ان بچوں کی تربیت کے لیے کچھ معقول بندوبست ہوا ہے، اس میں آپ کا تعاون یہ ہے کہ اگلے جمعہ کو نماز جمعہ کے بعد ایک 10 منٹ کے لیے تشریف رکھیے تاکہ وہ بکلیٹ کی رسم اجرا بھی ہو جائے، انوگریشن بھی ہو جائے، اور وہ بکلیٹ ان بچوں کے اندر تقسیم ہو، کس بچے نے کیا پرفارمنس کیا وہ بھی تھوڑا سا 10 منٹ کے اندر آپ کے سامنے رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔